السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت ہوں گے۔ آج پک رہی ہے میتھی، اور میتھی میرے پاس فریزر میں پڑی ہوئی تھی، میں نے سردیوں میں فریز کر کے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا آج یہ میتھی پکا دوں۔ میتھی لے لی تھی کیونکہ دھو کے رکھی ہوئی تھی، تو اسی لیے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے ہلکا سا میں نے اس کا پانی ڈرائی کر کے یعنی 1-2 بوائل اس کو دے دیے تھے اور اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا۔ تو آج میں نے صرف یہ میتھی نکالی ہے اور اس کو پانی میں اچھے سے پکا لیا۔ پھر اس میں لہسن ادرک ٹماٹر نہیں ڈالے، لہسن ادرک اور پیاز یہ ڈال کے تو میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا۔ جب یہ پک گیا تو اس کو میں نے کوٹ لیا، جس میں لہسن ادرک نہیں کوٹتے اس میں نے کنڈی میں کوٹ لیا اس کو اچھے سے۔ وہ لہسن بھی پس گیا، پیاز بھی پس گیا، اور پھر بعد میں اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا۔ جب یہ اچھے سے فرائی ہو گئی بالکل، پھر اس میں نمک، مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا، زیرہ، بس یہ ڈال دیا۔ ہلدی ذرا زیادہ ڈالنی تاکہ آلوؤں کے اوپر یلو کلر آ جائے۔ اور آلو میں نے بہت باریک چاپ کر لیے تھے، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے، بہت زیادہ بڑے نہیں کیے تھے۔ ہم لوگ بناتے ہیں آلو میتھی، اس میں چھوٹے چھوٹے آلو ڈالتے ہیں۔ اکثر لوگ آلو بڑے ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں چھوٹے آلو ڈالے جاتے ہیں، تو اسی لیے پھر میں بہت چھوٹے چھوٹے آلو کاٹتی ہوں۔ میری باجی بناتی ہیں ایسے۔ اور آلو ڈال دیے، آلوؤں کو اچھے سے بھون لیا۔ جب آلو بھی بھون گئے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم لگا دیا تاکہ آلو بھی گل جائے اور گھی بھی اوپر آ جائے۔ یہ تو پک گئی ہماری میتھی۔ اب جی کرتے ہیں پارٹ 2۔ کل جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہمیں اسکول چھوڑنا پڑا۔ تو جناب قصہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی جھگڑا کیا ہوا، تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی، اس کے بعد ہمیں اسکول میں ہم رہتے تھے تو اسکول ہمیں چھوڑنا پڑا۔ تو جو ہمارے ساتھ والے تھے، اسکول کے ساتھ والے تھے، بھائی جان جبار تھے، تو ان کا کوئی جان پہچان والا تھا، تو انہوں نے ہمیں 2 گلیاں چھوڑ کے ایک گھر لے دیا۔ انہوں نے کہا جی میں ایڈوانس دے دیتا ہوں تو آپ مجھے بعد میں دے دینا۔ انہوں نے ہمیں دستی اب ان سے بات کر کے، گھر ان کا خالی تھا، تو وہ دستی ان سے بات کر کے اگلے دن ہمیں وہ گھر مل گیا۔ اب سونے پہ سہاگا کیا ہوا، بات یہ ہے کہ پھر بات کے ساتھ بات نکلتی ہے۔ ہم لوگ وہ اسکول چھوڑ رہے تھے تو سامان ہمارا نارملی تھا، اتنا سامان ہمارا تھا ہی نہیں، کپڑے ہی تھے، بستر تھے، باقی فرنیچر وغیرہ تو کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ ہم اسٹور میں رہتے تھے، وہ وہیں پر ہی گدے بچھا کے سو جاتے تھے، پھر گدے اٹھا لیتے تھے۔ بستر ہی تھا، 4 پہیاں وغیرہ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو جناب ہم سامان وغیرہ پیک کر لیا، ہم نے کپڑے پیک کر لیے، برتن بھی ہم نے پیک کر لیے۔ چونکہ برتن ہمارے نہیں تھے، برتن ہمارے وہ انہی کے دیے گئے تھے، میڈم کے اور وہ انکل والوں کے، جن کے ریفرنس سے ہم وہاں رہ رہے تھے۔ جس باکس نہیں تھا، بلو کلر کا ڈرم تھا، اس میں ہم نے برتن ڈالے ہوئے تھے۔ تو وہ میڈم آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی برتن کدھر ہیں؟ تو ہم نے کہا جی برتن یہ ہیں اس ڈبے میں۔ وہ پورا کا پورا ڈرم اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ برتن میں نے دیے تھے، تو یہ برتن تو آپ لوگ نہیں لے کے جائیں گے۔ کہا جی اچھا۔ انہوں نے اپنے برتن جتنے تھے اس میں سے چن لیے۔ ہماری اس میں صرف ایک دیچکی تھی، ایک پرات تھی، اور ایک روٹی والا کپڑا تھا، اور کوئی 4-5 چمچ تھے۔ باقی کیٹل، ساس پین، کپ، باقی دیچکیاں، پلیٹیں شلیٹیں سب ان کی تھی۔ انہوں نے ہم سے وہ رکھ لی۔ اب ہم چلے گئے اس گھر میں۔ اب ہمارے پاس چارپائی تو تھی نہیں، لیکن گرمی تھی، نارمل موسم تھا، بہت زیادہ گرمی نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے کمرہ صاف کر کے، بڑی بہنوں نے دونوں نے کمرہ صاف کر کے، تو رات تو ہم لوگوں نے گزار لی۔ اب بات آئی دن کی۔ اب جب دن چڑھا تو اس ٹائم پہ گیس نہیں تھی، ہم مٹی کا چولہا استعمال کرتے تھے۔ مٹی کا چولہا ہمارا اپنا تھا، اس لیے وہ ہم ساتھ لے آئے۔ مٹی کا تیل منگوایا امی نے، چولہا جلایا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ چائے بنانے کے لیے برتن نہیں، تو جس میں سالن پکاتے تھے اسی دیچکی میں چائے بنائی۔ اب پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی چائے پینی کس میں ہے؟ تو پھر ہمارے پاس جیم کی بوٹلز تھیں، تو ہم نے اس جیم کی بوٹلز میں چائے بنا کے پی۔ تو اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی باری آئی، تو دوپہر کا کھانا بنانا تھا۔ اسی ایک دیچکی میں ہم نے سالن بنایا۔ پرات میں ہم نے آٹا گوندھ کے تو روٹی شوٹی بنا لی، اسی پرات کو دھو کے تو اس میں ہی سالن ڈالا، اور ہم سب بہن بھائیوں نے کھایا۔ تو میری امی اس دن بڑا روئی، کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری امی بھی روئی، میری دوسرے نمبر والی بہن بھی روئی، کہ یار ہمارے کیسے حالات ہیں، اگلوں نے ہمیں گھر سے نکال تو دیا، لیکن ہم سے برتن بھی چھین لیے، آپ برتن رہنے دیتے۔ تو یہ جی ہمارا گھر اسکول خالی کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ بھی تھی۔
اور ہم نے اس طرح ٹائم گزارا. اس کے بعد کیا ہوا وہ کہانی نیکسٹ ٹائم. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.